آج کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر مذہبی زوال کی طرف گامزن ہے۔ ہر مذہب کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے۔ اور کیا اسلام کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر اسلامی دنیا میں رہنے والے کسی مسلمان سے پوچھا جائے تو وہ جواب دے گا کہ نہیں ہو رہا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا بھی زوال ہو رہا ہے، ڈاؤن فال کی طرف اسلام جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو 5 ریزنز بتاؤں گا جو کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اسلام کے ڈاؤن فال میں اور اسلام کو گرانے میں۔ وہ 5 ریزنز کیا ہیں، اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام کے زوال کی 5 ریزنز کیا ہیں جن کی وجہ سے اسلام نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں دنیا میں۔ تو پہلی ریزن کیا ہے؟ اسلام کا علم یا اسلام کا نالج جو کہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ کسی گھر میں مشکل سے ہمیں قرآن کی کوئی کاپی ملے گی، جب کہ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اگر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو قرآن کی کاپی ملنا تو دور کی بات، شاید کسی مسجد میں بھی پورا قرآن کوئی نہیں پڑھا ہوتا تھا چھاپا خانے کے آنے سے پہلے، پرنٹنگ پریس کے آنے سے پہلے۔ مگر آج قرآن ہر جگہ موجود ہے۔ نہ صرف قرآن موجود ہے بلکہ حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں بھی ہر جگہ موجود ہیں، تاریخ کی کتابیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اور جب لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جنہیں تیاگنا پڑے گا، جنہیں نہیں ماننے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ وہ غلط چیزیں ہیں، جس میں رسول اللہ کے جہاد کے قصے، لوٹ مار، لونڈیاں، پھر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابل شرم ہیں، جیسے حضرت عائشہ کی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں شادی۔ ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل شرم ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسلام کو صرف کہیں چھوڑنے والے تو ظاہری بات ہے کم ہوتے ہیں، مگر دوسری طرف لوگ قرآنسٹ بن جاتے ہیں، لوگ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تاریخ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کسی مولوی کی انٹرپریٹیشن کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج لوگ قرآن کی انٹرپریٹیشن خود کرنے لگے ہیں، ترجمے خود کرنے لگے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کا ایک ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں جس کا اصل میں رسول اللہ سے یا قرآن کے تاریخ، اسلام کے تاریخی پرسپیکٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس ترجمے کی ایک جو وجہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک ایسا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ برائیاں نہ پائی جائیں جو ویسے اسلام کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ پہلی بڑی وجہ ہے اسلام سے دوری کی لوگوں کے، اسلام کا علم، اسلام کا نالج، کیونکہ جب انہیں پتہ لگتا ہے تو وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ اسلام میں پائی جانے والی دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا میں جگہ جگہ ہزیمت اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، چاہے وہ چارلی ہبڈو کے دفتر میں چلنے والی گولیاں ہوں، یا 9/11 ہو، یا کسی پاکستانی کا چارلی ہبڈو کے دفتر کے باہر چھریاں مارنا ہو، یا طالبان کا لوگوں کو گلے کاٹنا ہو، یا پھر شیعہ امام بارگاہوں میں دھماکے ہوں، یا پاکستان میں پشاور APS کا واقعہ ہو۔ یہ سب وہ واقعات ہیں جو کہ ایک مسلمان ذہن کے آدمی کو بھی سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اتنی زیادہ شدت پسندی کیوں ہے، اور کیا ہے اسلام میں ایسا جس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو جب لوگ یہ پڑھتے ہیں تو پھر انہیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں زبان سے نہیں تلوار سے بات کی گئی ہے، اور تلوار سے جو بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تلوار سے وہی بات کرتا ہے جس کے پاس باتوں کا جواب نہیں ہوتا، جس کی منطق غلط ہوتی ہے، جس کی لاجک غلط ہوتی ہے، وہی تلوار سے بات کرتا ہے، کیونکہ صحیح بات کو لاجک اور منطق سے منوایا جا سکتا ہے، اس پہ کسی کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ انسان صحیح بات پہ لاجک اور منطق کے پرنسپل سے کنونس ہو سکتا ہے، مگر غلط بات کے لیے ہی آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے بات بات پہ سر تن سے جدا، مزاروں پہ دھماکے، امام بارگاہوں میں دھماکے، چرچز میں دھماکے، بے گناہ لوگوں کو مارنا ہر جگہ، پھر بوکو حرام اور آئسس جیسی جماعتیں جنہوں نے آج کے دور میں بھی 1400 سال پرانی لونڈیاں بنانے کی، سیکس سلیوز بنانے کی روایت کو زندہ کیا، اور ہمیں بہت سے اس کے اثرات اپنے آس پاس دکھائی دیے۔ دنیا میں آج میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ ایسی بہت سی عورتوں کی گواہیاں پڑی ہیں جن کو مسلمانوں نے لونڈی بنایا اور انہیں ایز اے سیکس آبجیکٹ یوز کیا، جیسے کہ وہ کوئی
انسان ہی نہیں ہے۔ تو دہشت گردی، ٹیررزم اسلامی جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے جو کہ اسلام کے زوال کی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسلمان اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کسی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تیسری بڑی وجہ انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس کی وہ پامالی یا انسلٹ ہے جو اسلام کے نام پہ دنیا میں ہوتی ہے، چاہے وہ عورتوں کے رائٹس ہوں، چاہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس ہوں۔ پاکستان میں بلاسفیمی لا جیسا قانون جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے، اور عورتوں کے حقوق، حدود آرڈیننس، طلاق کے مسئلے اور بہت سے ایسے مسائل جو کہ اسلام کی وجہ سے دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں انسانی حقوق کے معاملے میں، وہ بھی لوگوں کو اسلام سے دور لے جانے کی وجہ بنتے ہیں۔ چاہے قتل مشال خان کا ہو بلاسفیمی کے نام پہ، چاہے سلمان تاثیر کا ہو۔ میں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے انسانی حقوق کی اس پامالی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑا ہے، جو کہ اس بات پہ شرمندہ ہے کہ اسلام ایک انسانیت سوز مذہب کے طور پہ دکھائی دیتا ہے، جو کہ انسان کی زندگی، انسان کے حقوق، انسان کی جان کو بالکل بھی کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف جاتا ہے اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ چاہے افغانستان میں ہو جہاں پہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا کے اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، یا کسی نوجوان لڑکی کو پاکستان کے فاٹا کے اندر کوڑے لگائے جاتے ہیں جب اس پہ بدکاری کا الزام لگتا ہے، اور اسے بھری پنچایت میں مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی چیخیں پوری دنیا سنتی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی وہ تنزلی اور وہ پامالی اسلام کے نام پہ دنیا میں ہوتی ہے جو ہمیں کسی اور مذہب کے نام پہ ہوتی ہوئی اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ چیزیں سب اسلامی دنیا میں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ دوسرے مذہبوں کے مسئلے اپنی جگہ، مگر جو اسلامی دنیا میں انسانیت کی پامالی اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اور بہت سے اور لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک کائنات کے بنانے والے خدا کا جو مذہب ہے وہ اتنی بڑی زیادتی کیسے انسان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس لیے بھی لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھی بڑی وجہ اسلام چھوڑنے کی سائنس ہے۔ سائنس ہمیں کائنات کے راز بتاتی ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا کہ مٹی سے بنایا گیا، یہ بات مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ اور جو لوگ سائنس کو جانتے ہیں، جو تھیوری آف ایوولوشن کو جانتے ہیں، جو کاسمولوجی کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری زمین ایک ذرے سے بھی کم ہے اس کائنات میں، جو یہ جانتے ہیں کہ انسان کی ایک ارتقائی تاریخ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے نہیں بنا، اور کوئی بھی مسلمان یا کوئی کرسچن یا وہ جو بھی شخص جو یہ مانتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ جب ہم بار بار قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم آس پاس حدیث کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایسی مضحکہ کا خیز حدیثیں اور قرآن میں ایسی مضحکہ کا خیز باتیں ملتی ہیں، جیسا کہ ستاروں کو شیاطین کو مارنے کے لیے انگاروں کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بالکل سراسر جھوٹی بات ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں اگر دیکھیں تو سورج جو ہے وہ اللہ کے تخت کے نیچے جا کے رات کو سو جاتا ہے۔ یہ باتیں حدیثوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ حدیثوں کو تیاگ دیتے ہیں، قرآنسٹ بن جاتے ہیں، اور جب قرآنسٹ بنتے ہیں تو اس کے بعد بھی قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسلام چھوڑنے کی، سائنسی غلطیاں۔ مگر اسلام چھوڑنے کی جو سب سے بڑی اور پانچویں وجہ ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ۔ آج انٹرنیٹ کی دوری پہ بیٹھ کے مجھ جیسے لوگ اسلام پہ تنقید کر سکتے ہیں، اسلام کی کمزوریاں، کمیاں، جھوٹ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہ چیز آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے موجود نہیں تھی۔ آج موبائل فون نے جو انٹرنیٹ پاکستان جیسے ملکوں کے گاؤں میں، افغانستان جیسے ملکوں میں پہنچا دیا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کا کرٹیسزم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کرٹیسزم کی وجہ سے اسلام کا زوال ضرور ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں نے کبھی بھی اسلام کی تنقید سنی نہیں تھی۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قرآن میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ آج بھی مسلمان یہی سمجھتا کہ ہاں جی قرآن کی آیت جیسی کوئی اور آیت بنا کے لا دیں، مگر مسئلہ یہ قرآن میں پائی جانے والی سائنسی منطقی غلطیوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جیسے لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر
اور باقی سوشل میڈیا کے ذریعے اور باقی انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے روز اسلام پہ تنقید لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور جب وہ پیش ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کے دل بدلتی ہے، لوگوں کے دماغ کھولتی ہے، اور لوگ اس بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں اتنے مسائل کیوں ہیں۔ لوگوں کو چاہے حضرت محمد کی خان کی زندگی ہو، چاہے ان کی غزوات ہوں، چاہے ان کی لڑائیاں ہوں، چاہے عورتوں سے ان کا سلوک ہو، چاہے میدان جنگ میں پکڑی جانے والی لونڈیاں ہوں، یا قرآن کی سائنسی غلطیاں ہوں، جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھلتی ہیں تو لوگ اسلام چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور باقی سب 4 وجوہات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں، ان سب کی پاور کو بڑھانے میں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ چاہے اسلام کے نالج جو آج لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ ہے۔ چاہے دہشت گردی کی نیوز جو پہنچ رہی ہے، لوگوں کی دکھی سٹوریز جو اسلامی دہشت گردوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں، وہ سب کے سب انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی وہ پامالی جو آج ایران میں ہو رہی ہے اسلام کے نام پہ، یا کسی بھی دنیا کے دوسرے اسلامی ملک میں ہو رہی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے انسان اور مسلمان تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس کا علم آج انٹرنیٹ کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یوٹیوب کی ویڈیوز، سائنس کے چینلز، نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری چینل، یہ سب کچھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، مگر انٹرنیٹ اس میں سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ سائنس فکشن موویز سے لے کے سائنس کی ڈاکومنٹریز تک سب کچھ انٹرنیٹ آج آپ کے ایک کلک کے فاصلے پہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ اور پھر اسلام پہ جو تنقید ہے وہ ساری کی ساری آج ایک حقیقت بن چکی ہے، اور کوئی بھی اس سے نظریں چرا نہیں سکتا۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آج انٹرنیٹ سب کچھ آپ کے فنگر ٹپس پہ لے آئے۔ آج کوئی بھی اپنے ہیڈ فونز لگا کے میری کوئی بھی ویڈیو یا اسلام پہ تنقید کرنے والے کسی بھی دوسرے شخص کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کیا کمزوریاں ہیں اور انسانیت کی کیا بڑائی ہے، اور منطق اور سائنس اور لاجک کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے زوال کی یا ڈاؤن فال آف اسلام کی سب سے بڑی 5 ریزنز کیا ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ آداب۔ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔